پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ایک شخص زور و شور سے یہ کہہ رہا ہے کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک بیان کرتا ہے جو کسی اور موضوع کی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنا ہرگز جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ صرف میرا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہم سب کا ہے۔ میرے آپ کے رشتہ دار، دوست احباب، دل کے بہت قریب لوگ قبرستان میں ہیں، ان کے لیے آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ ایک دن ہم نے بھی قبرستان میں پہنچنا ہے، تو واضح یہ ہو کہ کیا قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس کی حدیث جو انہوں نے بیان کی تھی وہ بعد میں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس کوئی اشارہ، کنایہ، دلیل، نص موجود ہے یا نہیں۔ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو اس معاملے میں تشویش کا شکار ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس اس معاملے میں کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان سب کے لیے ہے۔ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے یہ وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کیا کرنا، میرے لیے لحد تیار کرنا، پھر اس لحد میں مجھے رکھنا، اور پھر رکھنے کے بعد پڑھنا بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ پڑھنے کے بعد میری قبر کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی ابتدائی حصہ پڑھنا، اور پھر پائنتی کی طرف سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کرنا، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی یہی کہتے ہیں۔ اس روایت کی مکمل سند صحیح ہے۔ تو کیا اسے ثابت نہیں ہو رہا یہ کیا قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قبرستان کے اندر سورۃ البقرہ قرآن ہی ہے نا، قرآن کا حصہ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز اور درست ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیے، اس سے اگلی حدیث پاک، بڑی مشہور حدیث پاک امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر لکھا، اور آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن جس مدعا اور مقصد کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ کہیں اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ حدیث پاک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضور نے صحابہ سے حکم ارشاد فرمایا کہ تم 2 شاخیں ہری لے کے آؤ۔ حضور نے ان کے قبروں کے اوپر رکھا۔ مختصراً یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان سے عذاب کی تخفیف ہوتی رہے گی۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ ہر تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے جب تک وہ ذکر کرتی رہے گی، جب تک وہ تر رہے گی، ذکر کرتی رہے گی، اس کے ذکر کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اب ایک تر چیز ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کے ذکر کرنے سے اللہ کا عذاب دور ہو رہا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں ایک عظیم مخلوق جس کا نام ہے انسان، اور تمام کلاموں میں سے ایک بہترین کلام، تمام ذکروں میں سے ایک بہترین ذکر یعنی قرآن پاک، اگر ایک عظیم مخلوق انسان بہترین کلام قرآن پاک کو قبر کے اوپر پڑھے تو کیا اس سے عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہوگی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے عذاب کو دور فرما دے گا۔ تو پھر اسی وجہ سے آپ لکھتے ہیں کہ استحب العلماء قراءۃ القرآن عند القبر، کہ علماء نے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ اور پھر اس سے آگے چلیے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح صدور کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان کے پاس سے گزرے اور پھر یاسین شریف پڑھے، اس یاسین کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مردوں کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ تو یہ یاسین کیا ہے؟ یہ سورۃ البقرہ کیا ہے؟ اس کی ابتدائی آیات کیا ہیں؟ آخری آیات کیا ہیں؟ یہ سبھی سارا قرآن ہے۔ فرمایا جا رہا ہے جو قبرستان کے پاس سے گزرے اور قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کو دور فرما دے گا۔ یہاں تو یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے بھی اگلی بات حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، کہ اپنے مردوں کے پاس یاسین شریف پڑھو۔ یہ مکمل ایک روایت ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، پس قرآن کا دل یاسین ہے، اور تم پس اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ تو ملا علی قاری
بہت بڑے محدث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں دو احتمال موجود ہیں، دو باتیں یہاں موجود ہیں۔ یا تو اس سے مراد ہے کہ اپنے مردہ جو اس دنیا سے قریب المرگ ہے، دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اس کے قریب جا کر یاسین پڑھو، ایک احتمال یہ بھی ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ دنیا سے جب وہ رخصت ہو جائے اس کی قبر پر جا کر یاسین پڑھو۔ تو یہ یاسین کیا ہے؟ یہ قرآن کا دل ہے، یہ قرآن کا منبع ہے، یہ اصل قرآن ہے۔ تو جب یاسین پڑھی جا رہی ہے تو سمجھو قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے، عین قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو پھر اس میں اختلاف کہاں رہا؟ اور پھر اس سے ایک بڑی بات جو ابو بکر احمد بن محمد خلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی، اور یہ امام شابی کا قول انہوں نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ انصار کا یہ طریقہ تھا، جب ان کے ہاں کوئی فوت ہو جاتا تو وہ ان کی قبر کے ہاں آتے جاتے اور وہاں جا کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ وہاں جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہی علامہ ابن قیم نے بھی امام شابی سے قول نقل کیا ہے۔ اور وہ شخص جس حدیث پاک کو دلیل بنا کر یہ ثابت کر رہا تھا کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ تو اس سے وہ خود تعویل کر کے یہ بتا رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں سورۃ البقرہ پڑھو۔ کیوں؟ چونکہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہوگا، قبرستان میں سورۃ البقرہ نہیں پڑھی جاتی ہوگی، تو اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اس میں سورۃ البقرہ پڑھو۔ تو یہ اس کا ایک وہم تھا، اس کی یہ تعویل تھی، وہ خود ساختہ اس کی تعویل اور تفسیر تھی۔ لیکن بہت بڑے ایک محدث حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کا یہاں ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ قبرستان میں قرآن پڑھا جانا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قبریں ذکر اور فکر سے، قبریں تلاوت سے خالی ہوتی ہیں، اندر میں جس طرح وہ قبریں خالی ہوتی ہیں، اسی طرح تم اپنے گھروں کو ذکر فکر اور تلاوت سے خالی نہ رکھو۔ یہ تو قبر کے اندرونی حالات کی بات ہو رہی ہے۔ قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنے پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جائز اور درست قرار دیتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جائز اور درست قرار دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل شروع میں یہ رائے رکھتے تھے کہ ابھی تک مجھے اس بارے میں کوئی روایت نہیں پہنچی کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے، تو وہ شروع میں یہ رائے رکھتے تھے، لیکن جب ان تک احادیث پہنچی یہ تو وہ بعد میں انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا اور فرمایا کہ میں اس بارے میں رائے یہ رکھتا ہوں کہ قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اور پھر یحییٰ بن معین جیسا شخص، ابراہیم نخعی جیسا شخص، امام محمد جیسے شخص، یہ سبھی کے سبھی اس چیز کے قائل تھے کہ قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنا جائز اور درست ہے۔ اس سے بڑی بات یہ جتنی میں نے بحث آپ کے سامنے رکھی، یہ ٹوٹل اور مکمل حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب شرح صدور کے اندر ایک انہوں نے مکمل باب باندھا جس کا موضوع یہ تھا کہ قبر پر میت کے لیے قرآن پاک پڑھنا۔ اس پر انہوں نے بہت سارے دلائل اکٹھے کیے اور یہ تقریباً انہوں نے فصل بھی بنائی اس پر ایک علیحدہ سے، تو ان میں یہ ساری ابحاث انہوں نے اکٹھے کی، امام شافعی کا قول بھی، امام احمد بن حنبل کا قول بھی، اور یہ مکمل جو احادیث تھیں یہ اسی سے اخذ کی گئی تھی۔ تو یہ بات واضح طور پر اب موجود ہے کہ یہ امت کے لیے، یہ جاننے والے اس شخص کے لیے نفع مند بات ہے جس دور کے اندر لوگ قرآن سے دور ہیں، قرآن پڑھنے سے دور ہیں، اور پھر اعمال سے خالی، ایک تو پہلے ایک شخص اس دنیا سے اعمال سے خالی جا رہا ہے، پھر وہاں جا کر بھی اگر پیچھے سے منع کر دیا جائے کہ وہاں جا کر قرآن نہ پڑھیں، وہاں جا کر یاسین نہ پڑھیں، وہاں جا کر سورۃ البقرہ نہ پڑھیں، وہاں جا کر سورۃ اخلاص نہ پڑھیں، تو یہ تو پھر ناانصافی ہوئی، یہ تو اس جانے والے کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ کل ہم نے بھی جانا ہے،